غوث کا مطلب ہے پورا ایک فنکشن ہے. ہاں کیا کرنا؟ اور اس کا مطلب اضافہ کرنا، اس میں مدد کرنا. اور جو شخص مطلب انسانوں کی دکھی انسانوں کی مدد کرتے جا رہا ہے غوث ہے، ٹائٹل ہے. اور آگے روحانی ٹائٹل بھی ہے. جب تک آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے وہاں تک ٹھیک آ رہا ہے. آپ کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے جس طرح خیال ہو کہ بھئی یہ ایسا کیا ہوتا ہے، آپ اتنی بات کرو، کسی شخص کے انکار یا اقرار کے اندر دخل نہ کرو. اس سے کسی اچھی بات ملتی ہے ضرور. باطن جو ہے نا روشن کرنا یہ فرض بھی نہیں لگتا. آپ اس بار میں بات کرتے جاؤ، جو شخص آپ کو سمجھایا کہ یہ بات یوں ہے آپ سنتے. وہ اگر ٹائٹل دے رہا ہے تو یہ اس کا خیال ہے، دیتے آپ. کلندر ہے ہونے دو، غوث ہے آنے دو، کتب صاحب ہیں ہونے دو. آپ ان کے پاس جو ہے نا، اگر لوگ کہتے یہ 40 آدمی اگر اس کے حق میں اچھی گواہی دے دیں، آپ 41 ہو 41واں آدمی ہو تو کبھی شک نہ کرو، آرام سے جاؤ اس کے پاس اور دعا کے لیے اس کو سوال کرو، شاید آپ کے لیے بہتر. 40 کی گواہی معتبر ہوتی ہے. 40 ذمہ دار آدمی کسی کے حق میں اچھا انسان کہیں، اچھے آدمی سے اپنے حق میں اچھی بات کہلوا لیے کرو. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی ولایت کے اوپر آپ نوٹ لکھو. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ جو آپ کو زندگی میں اچھا سا انسان ملے اس سے آپ اچھی بات اپنے حق میں کہلوا لو کہ بھی آپ پر گمان ہے، آپ پر خیال ہے. پیپل ٹاک ویل آف یو، لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے بھی دعا کا کوئی تحفہ موقع عنایت فرماؤ، کافی ہے. تو آپ تحقیق کرنے نہیں آیا. ہم غوث ہوں تو ہم معلوم کریں کہ آپ غوث ہو کہ نہیں ہو. غوث کو جانے غوث، تو کتب کو جانے کتب. تو مطلب آپ تو صاحب کو دعا کرو، آپ جو بھی ہو دعا کرو. لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. اب میں اس بات سے ہوں کہ میرے لیے بھی دعا لے لینی چاہیے. بس ماں آپ کی غوث نہ بھی ہو تو آپ کے لیے غوث کا کام کرے گی. آپ کافی ہے اس کے لیے، مطلب پورے کا پورا کتب خانہ رہ گئے. ماں جو ہے بہت کافی ہے، والد جو ہے وہ بہت کافی ہے. ماں باپ دونوں ہو جائیں تو ساری مطلب غوث کتب ابدال کلندر سب کچھ اندر آ گیا. تو یہ ہے کہ ادب سے دعا لینا آپ اپنا کاروبار جاری. لوگوں کی ٹائٹل دیکھو کہ تیرے اوپر لیبل کیا ہے، آپ کون ہو، کس درجے سے تو ولی ہیں. ولی کسی درجے کا ہو، تجھے کام آیا کہ نہیں آیا دیکھنا یہ ہے. اور یہاں سے بے شمار لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کہتے جو ہم نے گیا اس کو ولی سمجھ کے ہم اس کے پاس گئے تھے، مجھے 4 سال کے بعد 4.5 سال کے بعد پتہ چلا وہ ولی نہیں ہے. تو منزل کسی کھوٹی ہوگی تمہاری. مقصد یہ تم اپنی منزل جاری رکھو. اچھی بات جیسے وہ ملے آپ اس پر عمل کرتے جاؤ. عمل کی سند فوری طور پر مل جاتی ہے. یہ 10 سال کے بعد گمراہی نہیں آتی ہے. آپ کا دل اگر صحیح ہے، نیت صحیح ہے، سوئے کعبہ چلا جا رہا ہے دل، تو یہ منزل صحیح ہے. راستے میں رک جائے تب بھی صحیح ہے. راستے میں ہی اگر حج کے دوران اس جانے سے پہلے انتقال ہو جائے تب بھی حج ہے. اس لیے کبھی کسی کے مقام کا فکر نہ کرو، آپ اس سفر کا فکر کرو. سفر جو ہے اچھی نیت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ. یہ فیصلہ کر رہے ہمارے ساتھ آج. کیا فیصلہ ہے؟ کہ آپ اچھی نیت سے سفر کر رہے ہو، اچھے رخ پہ سفر کر رہے ہو، اور اچھے رخ پہ اچھی نصیحت کے ساتھ سفر کرتے جاؤ. کسی انسان کے آپ کسی کچھ حالت میں ہونے کے لیے آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنا عبادت جاری رکھو. اسلام نے جو ہے نا واضح طور پر بتا دیا کہ یہ عمل ہے، یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکات ہے. یہ تو آپ پکے کر لو نا. اب رہ گئی بات پھر اور محبت نامے، تو پھر آپ کرتے چلو. اور وہ شخص جو آپ کو اللہ کی محبت کی طرف لے چلے وہ صحیح ہوگا، کیونکہ چلنا تو آپ نے ہے نا. کسی کی پٹاری میں دیکھ نہیں سکتے جب تک ہم ویسے نہ ہوں. ویسا ہونے تک مطلب پھر آہ کو چاہیے عمر سر ہونے تک لمبی کہانی بن جاتی ہے. اس لیے بالکل ٹھیک ہے. یہ درویش بابا جو ہے جس طرح آپ دیکھو کہ سائی کاماں والے
दरिया के किनारे लंगोटा बांध के बैठे रहे। बोली ओ आप दिक्कत ना करो उनके साथ, कौन सी ड्यूटी है, ड्यूटी पे बैठे, लोगों के काम होते हैं, लोगों को तबलीग भी देते हैं, तालीम भी देते हैं, बात नहीं, आप उनको ना छोड़ो, क्योंकि वो आपके मिजाज के साथ अग्री नहीं करेगी बात। लंगोटा बांध के तबलीग करने वाला बंदा जो है ना, एक शरीयत के पसंद इंसान को जो है ना वो बात रात नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, क्योंकि भाई ये राज है, हम इसे बुरा नहीं कहते, ये राज है, आप चलते जाओ, हमें इस राज की तालीम दो। कीजिए एक वाक्य, बेशुमार लोगों ने चिश्ती बुजुर्गों के पास गए लोग कि भाई चिश्ती भी आप बहुत सही हो, अब मुझे जाती तौर पर जो है ना नक्शबंदी फैल से क्या ख्याल है, वो फिर अंदर उनके पास होते है फंक्शन, कहते कल आना, वो दूसरे दिन उसको बदले में नक्शबंदी चूरे अंदर से नक्शबंदी फैल हो जाएगी, इजाजत ले लेंगे। मकसद यह है कि इस तरह हर मिजाज को उन्होंने केटर किया अलग अलग मिजाज के मुताबिक। इसलिए मैं ये बता रहा था कि फुकरा जिस किस्म के माहौल में रहें, जिस ड्यूटी पर हों, आप उनसे उलझे नहीं। अगर मैं बता रहा हूं बार बार, गलत अगर मकाम पर चला गया इंसान, सही आदमी चला गया गलत जगह पर, तो सही आदमी को मंजिल मिलेगी, बल्कि उस गलत आदमी की यह खुशकिस्मती है कि उसको सही मुरीद मिल गया। एक सही मुरीद मिल जाए तो पीर की आकबत दुरुस्त कर देता है। सही बेटा घर में पैदा हो जाए तो माँ बाप की आकबत रोशन हो जाती है। आपको अदब की बात है, इसलिए आप उस गलत पीर के खुशकिस्मती बांधकर कमाई करो और जाके उसको खिदमत पेश करो। भाई जी आपके मेहरबानी से मैंने कुछ अर्सा आपको अपने बुजुर्ग माना है, तो मुझे ये बात मिल गई है, ये भी चलो आप ही के दम से, लेकिन अब आपके लिए हुक्म यह है कि आप यूं कर दो, चलो उसके तबक रोशन हो गए। बेशुमार लोगों ने कहा, उसको बिनाई मिली ना, जब रोशनाई मिल की मुरीद को, उन्होंने देखा पीर नहीं है वहां पर, वो सर पटाया, अल्लाह का दुआ की, इंशाअल्लाह, मतलब मैं तो उस रास्ते से आया उधर से, पीर साहब के यहाँ रोशनी मिली, में नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा बस मेरी दुआ सिर्फ एक है कि उसको भी रोशनी दो, वरना मैं नहीं लेता। और फिर उसके नाम से मतलब उसको भी फैज मिल गया। तो फैज मुरीद भी देता है पीर को, आप बात समझ रहे हैं, पीर भी देता है मुरीद को, मोहब्बत का फैज है, मोहब्बत की बात है। तो इसलिए नफरत कार से बेदम हो के वापस न मुड़ना। किताब तो निकले हैं तो उसको भी साथ ले डूबेंगे, किसको, पीर साहब को भी। क्यों छोड़ना, क्यों उसको छोड़ने वाली बात जो है ना, ये झूठ है, बेवफाई है। उस वक्त आप कहो कि ये झूठ है जब तुम सच दरियाफ्त कर दो। पीर को झूठा कब करना है, किसी खुदा न तक कोई हो जाए, अमल तो नहीं होते पीर झूठे, मेरा अगर कहीं झूठ हो तो कब दरियाफ्त करना है, जब आप सच दरियाफ्त कर लो। कि अब जब मैं सच पर पहुंचा हूं तो अब मुझे मालूम हो गया कि कोई गलती थी वहां पर, सच पर पहुंचे तो सच उठा के पीर साहब को दे दो। बेशुमार लोगों ने एक जगह पर बैठ की और 18वीं जगह पर जाकर फैज लिया। कितनी जगह पर जाकर, 18वीं, पूरी गिनती की 18, 1 2 3 17 18 पूरा वो चलते गए। 18वें आदमी ने जब ये कहा कि ये मैं फैज दे रहा हूं, पहले आदमी का ये मतलब बेफैज है। किसका फैज है ये, पहले आदमी का ये फैज है। तेरे सारे 17 पास हो गए आज। फैज किसने दिया, 18वें। आप बात समझ आई। कहानी सुनाई मैंने, एक फिर सुनाता हूं, दोबारा कहानी सुना रहा हूं। एक साधु को किसी ने बताया कि तेरा फैज, उन्होंने कहा मुझे बताओ, आपने उसे किसी गुरु से पूछा कि मुझे ये बताओ कि मेरा असली गुरु कौन है, मेरा असली पीर कौन है, उसकी निशानी। उन्होंने कहा बात तुझे पीर मिलेगा, तेरा गुरु मिलेगा, निशानी मैं बताता हूं। निशानी ये है कि ये एक खुश्क लकड़ी है, इसको जमीन में गाड़ दे, जो साधु आए उसके पांव धो और वो पांव का पानी जो है ना इसमें डाल दे। आज जिस दिन इसके अंदर से फूल निकल आया या कोई शाख निकल आई या कोई पत्ता निकल आया, वो आदमी तेरा गुरु होगा। तो बेचारा लोगों के पांव धोता रहा, डालता रहा, धोता रहा, 2 साल 3 साल गुजर गया, वक्त गुजर गया।
ایک دن اس نے ایک درویش کے پاؤں تو پانی ڈالا تو اس نے پکڑ لیا پیر. کہتے آپ نے جانے بھائی آپ میں بدس کا انتظار کر رہا ہوں آپ میرے پیر ہو. کہا میں مسافر ہوں پیر کدھر سے ہوں ذرا تو نے ذرا کھانا کھلایا تو مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا میں نہیں پیر ہوں. نہیں آپ ہی گرو اب میرے پر نشانی ہے. کیا نشانی ہے کہ یہ نشانی ہوگی برابر. کہا بات یہ ہے ہوں تو میں گرو اور آیا ہوں تیرے پاس فیض دینے کے لیے. اب گر کی بات لے لے مجھ سے. ہوں تو میں گرو اور آیا ہوں تیرے پاس فیض دینے کے لیے. اب گر کی بات لے لے مجھ سے کہ تو میرا حکم ماننے کے لیے تو تیار مانا. کہ میں تیرا پیر ہوں لیکن یہ کمال جو ہے نا ان تمام لوگوں کے پاؤں کے پانی کا ہے جنہوں نے اس شاخ کو قائم رکھا ہے. تو ان کو بھی بدلے میں راستے کے میں دعا دو. تو گمراہی کا راستہ اگر منزل پر آ جائے تو اس گمراہی کو بھی اسلام بولو. دیکھتا یہ کہ منزل پر پہنچ گیا. تو سچی آدمی کے پاس جب انسان پہنچتا ہے تو تمام جھوٹے سفر کو بھی اسلام کرتا ہے کہ یہ راستہ بھی آ گیا. دیکھو نا غلط راستے سے صحیح منزل آ جائے اگر تو راستہ غلط کدھر سے تھا صحیح ہو گیا. تو سچا انسان اور سچی منزل ہی چاہیے. کیا چاہیے؟ انسان سچا ہو چلنے والا سالک یا سالک سچا ہو اور اس کے نصیب میں منزل ہو. تو پھر جو ہے نا جھوٹ کو بھی اسلام یہ جو جس راستے سے آپ قبول کر لیا یا سچ نے آپ کو قبول کر لیا تو جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ صحیح ہے. اب کیا الجھنے والی بات ہے. اور اگر راستہ نہیں ملا تو سچ ہی سچ ہے تو منزل نہیں ملی ہے تو پھر کوئی بات نہ بنی. دیکھتا یہ ہے کہ منزل کیا ہے. اگر آپ کو منزل اور ڈیسٹینیشن قبول کر لے منزل بدلے میں چلو آپ یہ کرو منزل کی تعریف کرو کہ تقرب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے منزل. اگر وہاں تک نہ پہنچے تو پھر تمام بھولا بھی اور پھر وہ نماز کیا ہوئی تو پھر آج کیا ہوا روزہ یعنی کہ آپ وہاں تک ہی نہ پہنچے آپ یہ انا کے مسافر رہے آپ کیا رہے آپ یہ انا کے مسافر. بڑی انا ہوتی ہے عبادت کا غرور جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کہتے یہ ہیں گناہ گار کی عاجزی عابد کے غرور سے بہت بہتر ہے. تو گناہ گار ہو کے عاجز ہونا یہ بہت ہی بہتر ہے. اس لیے یہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. غلط راستے پہ بھی کہتا جو بھی راستہ توکل تو اللہ تعالیٰ کہتا بڑا مشکل سے بندے تھے بندہ صحیح نہیں تھا بندہ ہاں سچ مل گیا پہلا کام ہے جاؤ اس کو بھی دیا جس کے راستے سے آیا تھا. مثلاً باپ جو ہوتا ہے انسان کا وہ ضروری تو نہیں کہ ولی ہو کہ جو کمائی ہوتی ہے اس کو دیتے کہ نہیں دیتے باپ بھائی. جس کو ایک دم بزرگ کہہ لو اس کو پھر باپ کا درجہ دے رہے نہ ولی نکلے تب بھی بزرگ ہے. جس کو ایک استاد تھا پہلی جماعت کا استاد کون سی جماعت کا اللہ کا نام بے پڑھایا انہوں نے. اب آپ عالم ہو گئے بڑے اس سے بھی زیادہ علم ہو گیا اس کی عزت اور ادب زیادہ کروا. اس نے چھوٹی کلاس پڑھائی تھی آج جب بڑی کلاس میں آ گیا تو پھر چھوٹی کلاس کا جو خوبی اسی کی ہے. اس کو مطلب خیال اسی کا ہے. لہذا مطلب ابتدا میں دینے والا جو ہے یہ انتہا میں اس کو یاد رکھو. فرمایا بڑے لوگوں کی جو بڑی بات ہے نا انہوں نے کہا کہ مطلب ہاں اس آدمی کی عزت کرتا ہوں. بڑا ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کوئی شخص آیا اور وہ ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بزرگوں کا نام مختلف کتاب میں مختلف ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ان کے مریدوں نے پوچھا کہا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہ آدمی آیا آپ کے تو بڑا بلند مقام ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا استاد اس نے مجھے ایک بات سکھائی تھی. کیا بات سکھائی بات تو بتاؤ. یہ ہم سوچ رہے تھے کہ کسی جانور کے بارے میں سوال تھا انہوں نے یہ بات پوچھا تھا کہ کتا بالا کب ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے نا تو بالا ہو جاتا.
یہ بات مجھے ان سے پتہ چلی تو میں ان کو استاد ہی سمجھتا ہوں۔ ایک نے مجھے دوسرے کہا کہ یہ لفظ بتایا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مسجد جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے، کسی آدمی نے اگر آپ کو استاد والا کام کیا ہے، کسی بات کا معنی بتایا ہے، اگر بتایا ہے اس کو پھر ادب کرو، آپ علم میں داخل ہو گئے۔ اب پہلا آدمی جس نے آپ کو اس راستے میں قبول کیا یا چلایا، جس راستے میں چلتا بنایا، اس کو داد دو۔ میری نصیحت یہ ہے اگر آپ کو آخری پیر مل جائے تو پہلے پیر کو ضرور سلام کرنے جانا۔ کیا کہا؟ یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو، جب آخری پیر کامل ضرورت ذل الہ کبھی مل جائیں تو پھر بھی جانا اسی آدمی کے پاس کہ جس نے ابتدا کرائی تھی، ضرور جانا اس کے پاس۔ دعا یہ ہے کہ آپ کو مطلب کامل بات مل جائے، لیکن ابتدائی بات کے پاس ضرور جانا، ضرور جانا، جس نے پہلا شوق دیا تھا۔ اگر آپ محبت حقیقی مل جائے تو مجاز کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو، دل میں بتانا نہیں ہے، اس کو بھی سلام کر دینا چاہیے جی، دل میں رکھو، بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس راستے سے آشنا تو کرایا اس نے۔ اچھا، ما سوا ہی ماورا کا راز بتاتا ہے اذان۔